بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قرآن سے آسماء فرخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ عبسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران قریش کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ سرداران قریش اپنے سردار ہونے پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو باقی لوگوں سے برتر محسوس کرتے تھے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر الگ بلا کر ان کو دین کا پیغام بتا رہے تھے کہ اس دوران میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد نابینا بھائی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مداخلت تھوڑی ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس سورہ میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے وہ لاپرواہی برتتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر توجہ کیوں دیں؟ وہ خود طالب ہدایت نہیں ہیں۔ اگر وہ نہیں سدھریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں۔ وہ خود کو کتاب اللہ سے بے نیاز ظاہر کرتے ہیں، تو جان لیں کہ کتاب اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ایک بلند مرتبہ کلام ہے، ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، اور قرآن کو بحفاظت اتارا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ اس کے پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں، اس کا یاد کروانا ہمارے ذمے ہے۔ پھر حفاظت کی بھاری ذمہ داری سے بھی استثناء دے دیا کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اتنا بلند مرتبہ کلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جس کو اس قدر اہتمام کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو اسے ان لوگوں کے سامنے پیش کریں جو اسے قبول کرتے ہیں، اور جو بے نیازی ظاہر کریں گے تو یہ کلام بھی ان سے بے نیاز ہے۔ اگلی آیات میں ذکر ہے منکرین حق کا، اور ان پر افسوس کیا گیا ہے کہ کس قدر انسان ناشکرا ہے۔ وہ اپنی پیدائش کو ہی دیکھیے کہ کس حقیر پانی کی بوند سے اس کو پیدا کیا گیا، پھر ماں کے پیٹ ہی میں اس کے اعضاء جیسے چاہے بنائے گئے، اس کو جان دی گئی، اس کی تقدیر بنائی گئی، اور فیصلہ کیا گیا کہ وہ مرد ہوگا یا عورت، کب دنیا میں آئے گا، کب جائے گا، کس قسم کی زندگی پائے گا، کب موت آئے گی، یہ سب تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ پھر اس کو زندگی ملی، زندگی کی راہ اس کے لیے اللہ نے آسان کی۔ زندگی میں جب وہ بچہ ہوتا ہے، بالکل بے بس، والدین کے ذریعے انسان کی پرورش کا انتظام کیا اور دوسرے انسانوں کو زندگی میں اس کا مددگار بنایا۔ بڑھاپے میں پھر اس کو دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، مگر دوسروں پر اس کی مدد کرنا لازم کر کے پھر انسان کی زندگی کو اللہ نے آسان کیا۔ پھر اس کو موت دی جیسی چاہی اور قبر دی جیسی چاہی، پانی میں، مٹی میں، جہاں چاہا موت کے بعد اس کا ٹھکانہ بنایا، اور ان ساری باتوں پر انسان کا اختیار نہیں۔ وہ اپنے آنے کو جانتا ہے، نہ وہ اس آنے پر اختیار رکھتا ہے، نہ اسے اپنے جانے پر اختیار ہے۔ پھر جو ذرا سی جان اسے ملی ہے، اس پر کیوں اکڑتا پھرتا ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خود پر بھی تو اختیار نہیں۔ نہ وہ اپنے آنے کو جانتا ہے، نہ اس آنے پر اسے کوئی اختیار ہے، نہ اسے اپنے دنیا سے چلے جانے پر اختیار ہے۔ پھر جو ذرا سی جان اسے ملی ہے، اس پر کیوں اکڑتا پھرتا ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خود پر
اگر وہ سمجھنا چاہے تو اس ایک بات سے ہی اپنی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ جب چاہے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ انسان نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ بار امانت جس کو سب اٹھانے سے قاصر تھے، اس کو اس نے اٹھایا مگر حق ادا نہ کیا۔ جس بار نے سب پہ گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اب اس بار کو جس کو پہاڑوں پر، آسمان پر، زمین پر پیش کیا گیا تو وہ کانپ اٹھے تھے اور اٹھانے سے عاجز تھے، تو حضرت انسان نے وہ بار اٹھا لیا مگر اس بار کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس نے اللہ کے احکام کی تابعداری نہ کی۔ ان احکام کو جب وہ اس تک پہنچے نہ مانا۔ اکثر نے نافرمانی کی، جبکہ جس طرح انسان کو اللہ نے عزت دی تھی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تعظیم کا، علم کی بنا پر انسان کو فضیلت دی تھی، اس کا حق یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتا۔ اور پھر ابلیس جس نے شروع دن سے اس کی دشمنی کا تہیہ کیا اور بغاوت کی، تو اللہ نے کہا بے شک تم میرے مومن بندوں کو نہ بہکا سکو گے۔ پھر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا اعزاز نہیں پہچانتا کہ زمین پر اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ الارض ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سے اس کا فرما بردار بندہ ہو کر تعلق جوڑنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اپنی پیدائش کے بعد وہ اپنی خوراک پر غور کرے کہ کس عجیب طور پر آسمان سے پانی برستا ہے تو مردہ زمین میں جان پڑتی ہے۔ پھر اپنی خوراک کے اگنے پر وہ ذرا غور کرے کہ وہ صرف زمین کو ہموار کرتا اور پانی سے سیراب کرتا ہے، اور بارش سے بھی زمین سیراب ہوتی ہے، بیج ڈالتا ہے۔ پھر اللہ ہے جو زمین کو عجیب طرح سے پھاڑ کر پودا نکالتا ہے۔ یہ کام انسان کے بس کا نہیں۔ پودے کا اگنا، بڑھنا اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ انسان چاہے تو اس مثال سے اپنے خالق کو اور جہان کے خالق کو پہچان لے۔ پھر غلہ اگتا ہے اور قسم قسم کے غلے اور پودے اگ کر انسان کو خوراک مہیا کرتے ہیں۔ پھر صرف غلہ ہی نہیں، طرح طرح کے نفیس پھل، جن میں انگور کہ کس طرح اس کے خوشے لٹکتے ہیں، کھٹے سے پھر وہ پختہ ہو کر میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ مٹھاس اسے کون دیتا ہے؟ انسان کے بس میں تو نہیں۔ طرح طرح کی سبزیاں وہ اگاتا ہے، ان سبزیوں کو انسان اپنی خوراک بناتا ہے، اور زیتون جیسا پھل جس کے بہت سے فوائد ہیں، اگر پھل کو استعمال کریں، تیل نکالیں تو اس کے الگ فوائد ہیں۔ اسی طرح کھجور بھی ایک مکمل غذا ہے، بے پناہ فوائد کے حامل۔ یہ سب جو اللہ نے انسان کی خوراک کے لیے پیدا کیے، بے شمار پھل اور چارہ مویشیوں کے لیے، تاکہ مویشی انسان کے کام آ سکے۔ اسی طرح مویشیوں کے لیے بھی مکمل زندگی کا سامان پیدا کیا۔ اتنا مہربان رب ہے، اور انسان پھر بھی اس کو پہچان کر اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کرتا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی جانا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ہولناک زلزلے اور طوفان اور ہولناک آواز زلزلے کی ابھرے گی تو کان بہرے کر دینے والی آواز ہے، اور جب وہ روز آ جائے گا تو انسان اپنی قیمتی ترین متاع سے بھی غافل ہو جائے گا۔ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، اس کو صرف اپنی پڑ جائے گی، صرف خود کو بچانے کی فکر ہوگی۔ اس روز وہ اپنے عزیز ترین رشتوں سے بھاگے گا، بھائی، اولاد، ماں، بیوی، ہر ایک سے بھاگے گا۔ فکر یہ دامنگیر ہوگی کہ مبادا ان کے لیے اس کی کوئی نیکی نہ چلے جائے، وہ اپنے حقوق کا بدلہ اس سے نہ لینا چاہیں، کوئی نیکی بدلے میں انہیں نہ دینی پڑ جائے، تو وہ چاہے گا کہ ان لوگوں کا اسے سامنا ہی آج نہ کرنا پڑے۔ پھر انسان یہی سمجھے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے لیے وہ برائیاں کر کے، ظلم کر کے، طرح طرح سے ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا، اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، ان کی دنیا سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ ان کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس غفلت کے لیے پکڑا جائے گا۔ اس وقت وہ بھاگے گا ان لوگوں سے کہ اسے سامنا ہی نہ ہو، مگر وہ ان سے بھاگ نہ سکے گا۔ پھر اس دن ہر ایک پہ ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا، صرف اپنے نفس کو بچانے کی کوشش ہوگی۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ اپنی جان چھڑا کے اس کے بدلے میں
وہ اپنی ماں، بھائی، بیوی، اولاد کو دے دے، بلکہ وہ چاہے گا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ ایسی سختی ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ تو اس روز دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے خوشی سے کہ آج انہوں نے ایک بڑی کامیابی پا لی اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہوگی، آج خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، وہ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اپنی سیاہ کاریوں کا سیاہ انجام ان کو نظر آ رہا ہوگا، اب کوئی جائے فرار نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر و فاجر تھے، جو دنیا میں کفر کرتے تھے اور اپنے رب کو پہچانتے نہیں تھے، اپنے رب کی طرف سے آنے والی نصیحت قبول نہیں کرتے تھے۔ آج کھڑے ہوں گے مجرموں کی طرح سیاہ چہرے لے کر، جن پر خاک پڑ رہی ہوگی، بھیانک شکل لگ رہی ہوگی، ناقابل بیان حال ہوگا ان کا۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں پہلے گروہ میں شامل فرما، اس گروہ میں جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں دوسرے گروہ میں شامل ہونے سے بچا، ہماری اولادوں کو بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا اور ہماری نسلوں کو بھی، اور روز حشر ہمیں کامیابی عطا فرما اور اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔